رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور جدید موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لوازمات، یعنی وہ لازمی چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کے دعوے دار کو پوری کرنے پڑیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی اور قوم، مذہب، ملت، نظریے کے پاس کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر رسول ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، لیکن انہوں نے ان کی اطاعت نہیں کی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیتے ہیں کہ دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش، ہم نے تیرے خیال کو یزداں بنا دیا۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا بنا دیا، رسول تو ہے نہیں وہ۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں ہندو مت میں دیکھیں 33 یا 32 رشی آئے ہیں، اور رشی وہ ہوتے ہیں جو انسان یا کسی اور مخلوقات صورت میں آئے، اور اپنے طاقت کے دور سے انہوں نے منوایا کہ میں انسانوں سے کوئی بالا تر مخلوق ہوں۔ اب بھائی یہاں پہ ایک میں نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ تمام قومیں اس حد تک ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر انسانیت جیسی خصوصیات آ جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بالائی مخلوق ہے کوئی۔ مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام حسین تھے، لیکن ان کے حسن کو دیکھ کے زنانان مصر کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی انسان خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی وہ ہے جو رول ماڈل ہو، یعنی اسوہ حسنہ ہو، یعنی ایک مثالی انسان ہو، یعنی اس کی زندگی کے اندر ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بہترین میسر آ جائے، نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، حکومتی سطح پر، تھانوں کی سطح پر، عدالتوں کی سطح پر، جنگوں میں، امن میں، ہر مقام پہ جس شخص سے ہم تعلیمات حاصل کریں اور اس سے بنی نوع انسان کو سراسر سر تپا فائدہ ہو، وہ نبی ہے۔ تو لہذا نبی وہ ہوگا کہ جس کی اطاعت کی جائے گی۔ اچھا، ایک آدمی کے پاس بہت اچھا نبی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے جل و قدر نبی تھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی، اور سب سے زیادہ ذکر ان کا قرآن مجید میں 150 دفعہ سے زیادہ ان کا ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے میرے سے کلام کا شرف حاصل کیا اسی زمین پہ رہ کے۔ لیکن یہودی ان کی ایک بات بھی نہیں مانتے، ان کی زندگی میں انہوں نے کہہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اور چل کر ہم بیت المقدس، اپنا یروشلم کی زمین پہ قبضہ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اور قبضہ کر کے وہاں پہ تمہارے لیے بڑی آسائشیں ہوں گی۔ تو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاؤنا قاعدون، آپ جائیں اور آپ کے رب جائیں اور جا کے لڑیں، جب فتح ہو جائے پھر ہم بلا لیں، ہم نہیں جاتے یہاں سے۔ تو یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں سامعین، حاضرین، ناظرین، کہ نبی مطاع ہوتا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان کی تمام صحابہ کرام اطاعت کرتے تھے، مطاع تھے وہ۔ تو لہذا اگر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو دنیا میں کسی قوم کے پاس اپنے انبیاء کی سیرت موجود نہیں ہے۔ جیسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، سیرت موسیٰ علیہ السلام، سیرت دانیال علیہ السلام، سیرت نوح علیہ السلام، سیرت ادریس علیہ السلام، سیرت یحییٰ علیہ السلام، سیرت زکریا، کوئی بھی اس قسم کا علم موجود نہیں، کسی قوم کے پاس اس کا علم موجود، اور نہ ان کے پاس سیرت کا علم ہے، نہ ان کے پاس ان کی سیرت ہے، نہ ان کے پاس۔ لیکن مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور حتیٰ کہ ان کے سکوت، یعنی جو آپ خاموش رہے اس کو بھی محفوظ کیا۔ اس لیے حدیث کی تعریف یہ ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا اور تقریرا، کہ جو چیز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قولا فعلا یا سکوتاً منسوب کی جائے وہ حدیث۔
یعنی انہوں نے سکوت کو بھی محفوظ کر لیا۔ تو میں یہ چیز آپ کے سامنے پہلے رکھنا چاہتا تھا کہ صرف مسلمان اس لحاظ سے بڑے علمی طور پہ ہم سارے دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس رسول ہے، اس رسول کی سیرت ہے، اس رسول کی احادیث ہے، اس رسول کے اقوال ہیں، اس رسول کے افعال ہیں، اس رسول کا سکوت ہے، اس رسول کی تمام باتیں، تمام یادیں ہمارے سامنے، تمام احکام ہمارے پاس موجود ہیں۔ لہذا یہاں پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے تو اسے رسول مانا، اس نے آپ کو رسول مانا، اور اگر اطاعت نہیں کرتا تو پھر رسول نہیں مان رہے۔ پھر ایک جیسے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی پہلے ایک اپنے لیکچر میں کہ ایک ہے لیڈر، قومی رہنما، اور ایک ہے نبی۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ نبی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، اور قومی لیڈر ہے جو ہمارا قومی رہنما ہے بڑا، اب قائد اعظم ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم منائے بس ختم ہو گیا، علامہ اقبال کا دن منائے ختم ہو گیا۔ نبی کی شان یہ نہیں ہے۔ نبی کی شان پہ ایک دن منایا، ایک ہفتہ منایا، 12 دن عید میلاد النبی کے بنا لے اور اس کے بعد چلو ختم، نہیں۔ نبی وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرا، انا ارسلناک شاہدا مبشرا، شاہد بنا کے مبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا۔ تو نبی ایسا سورج ہے کہ جو کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ یہ سورج تو ڈوب جاتا ہے، ابھی شام ہوئی اور سورج ڈوب گیا، ساری رات اندھیرا، لیکن نبی کا سورج ایسا روشن ہے کہ میں اگر بستر پہ سویا ہوں تو وہاں بھی مجھے وہ ہدایت دے گا، روشنی دے گا۔ میں اگر اندھیرے میں غار میں ہوں وہاں پر مجھے ہدایت دے گا، میں تنہائی میں ہوں وہاں پر مجھے ہدایت دے گا، میں اجتماعیت میں ہوں وہاں پر مجھے ہدایت دے گا، میں حکمران کی کرسی پہ بیٹھا ہوں وہاں پر مجھے ہدایت دے گا، میں تھانے میں بیٹھا ہوں وہاں پر مجھے ہدایت دے گا، میں عدالت میں بیٹھا ہوں وہاں پر مجھے گردے کہ یہ ایسا سورج ہے کہ جو کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، اور نہ قیامت تک غروب، قیامت کے بعد بھی، حتیٰ قبر کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا۔ تو لہذا یہاں پہ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے قومی ہیرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، مطاع تھے۔ قائد اعظم ہمارے قومی ہیرو ہیں، مہاتما گاندھی جو ہے وہ ہندوستان کا قومی ہیرو ہے، ماؤ زے تونگ جو ہے وہ چائنا کا قومی ہیرو ہے، لینن جو ہے وہ رشیا کا قومی ہیرو ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو نہیں تھے، یہ نبی تھے۔ قومی ہیرو اور قومی رہنما اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی کی ہر بات میں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ لہذا میلاد النبی ابھی گزرا اور لوگوں نے جلوس نکالے اور اپنی محبت کا مختلف طریقوں سے اظہار کیا، لیکن یہ اہل علم پہ یہ فرض ہے کہ وہ محبت کے وہ طریقے واضح کریں کہ ٹھیک ہے جلوس بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، شیرینی بانٹنا محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ مجھے یاد ہے میں 2017 میں مدینہ طیبہ جب کیا تو 11 میلاد النبی تھی۔ پہلے لوگ یہاں پہ میلاد مناتے تھے، سارے پاکستان کے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے میلاد النبی منانے، مسجد نبوی میں موجے شریف کے سامنے ادھر سارے وہاں تھے، وہاں پر بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ گویا کہ اب اس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ محبت کے تقاضے صرف انہی 12 دن میں یا اس کے بعد بھی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ عنوان رکھا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لوازمات، کہ ان کے محبت لوازمات کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا باپ ہے، وہ مجھے کہتا ہے مجھے روٹی لا دو، میں ابا جان میں حاضر ہوں آپ کے لیے، بیٹا مجھے روٹی لا دو، نہیں میں حاضر ہوں، میں تابع دار ہوں، بیٹا مجھے روٹی لا دو، اچھا میں انشاءاللہ فکر نہ کریں روٹی آ جائے گی، لیکن میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا جی۔ یہ تو کوئی بات زبانی کلامی جو ہے یہ ایک دھوکہ دینا ہے۔ ہاں میں اس وقت گیا بازار سے روٹی لے ابو جان کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اگر وہ چبا نہیں سکتے انہیں نرم کر کے دی، ان کے ہاتھ دھلائے، ان کے بعد انہیں شیرینی کھلائی، یہ اصل اطاعت ہے۔ تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو ہیں قومی ہیرو نہیں ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، اور نبی وہ ہوتا ہے جو مطاع ہے، جس کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ رکھیں کہ یہ نہیں کہ 12 دن ہم نے منا کے بس ان کے بعد ان سے ہم آزاد ہو گئے، نہیں، وہ تو ایسا سورج ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 24 گھنٹے منور رہتا ہے، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہر جگہ۔ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالمین کے لیے آپ سورج ہیں۔
تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے لوازمات، یعنی آپ سے جو محبت کرتا ہے اس کا پہلا کام اسے یہ کرنا پڑے گا، آپ پہ ایمان لانا پڑے گا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کر دی، کتنا محبت ان کو اپنی امت سے تھی، خود وضاحت کر دی کہ الایمان اقرارم باللسان و تصدیقم بالجنان و عملم بالارکان۔ ایمان کے 3 تقاضے ہیں، زبان سے اقرار کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اقرارم باللسان و تصدیقم بالجنان، اور یہ دل جو ہے اس سے تصدیق کرنا کہ واقعتاً جیسے منافق تھے زبان سے کہتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ اچھا اب پھر اس کا مظہر ہے، میں نے زبان سے اقرار کر دیا، دل سے میں نے اس کے بارے میں تصدیق کر دی، اب مجھے دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتا ہوں؟ تو تیسرے اس کی لوازمات ایمان کا لازمہ یہ ہے، اور لازمی عنصر میں سے تیسرا عنصر یہ ہے کہ وہ عملم بالارکان، یہ جو ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، یہ میری آنکھیں، یہ کان، یہ منہ، یہ ناک، یہ میری سوچ کے زاویے، میرے دل دھڑکن، میرے باقی بدن، سارا یہ ارکان ہے، ان کے ذریعے سے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تو یہ ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان اقرارم باللسان و تصدیقم بالجنان و عملم بالارکان، لہذا 3 چیزیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دل سے اس کی تصدیق کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے اعضاء کے ذریعے سے نجی زندگی میں، عملی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی، ہر جگہ جہاں بیٹھے ہم یہ بتا رہے ہوں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور ان کی تمام طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو لہذا پہلا یہ ہے، اس لیے رسول نے فرمایا کہ ذاک طعم الایمان من رضا باللہ رب و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں ایمان کیا ہے، ہم اچھی طرح سمجھیں اسے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، انگوٹھے چوم لیے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا، یا درود شریف پڑھ دیا، یا آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا اس کے بعد 12 دن ہم نے منا لیے ہیں، تو نہیں، یہ ایک بڑا معمولی سا کام ہے۔ اصل کام اب شروع ہوگا ایمان لانے کے بعد۔ تو وہ ذاک طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضا باللہ ربا، جس نے اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پہ راضی ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس پہ جو میرے ساتھ ہوگا میں راضی، اور اسلام اس کا دین ہو، یعنی دین سے مراد یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ میں کاروبار کیسے کر رہا ہوں، میں ملازمت کیسے کر رہا ہوں، میں فوج کا جرنیل ہوں تو میں کس طریقے سے فوج کی کمانڈ کر رہا ہوں، میں سپاہی ہوں تو میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں ملازم ہوں تو ملازمت کس طریقے سے کر رہا ہوں، میں جج ہوں تو میں عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کیسے کر رہا ہوں، میں اگر تھانے میں ہوں تو کس طریقے سے میں لوگوں کے ساتھ رویہ کر رہا ہوں، اس طرح اگر میں انفرادی طور پہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ، تمام معاملے میں اسلام کے طریقے کو اپنانا گویا کہ ہم نے اسلام کو دین سمجھا۔ ذاک طعم الایمان من رضا باللہ رب و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور پھر رسول اکرم طریقے کے مطابق کاروبار، رسول طریقے کے مطابق زندگی، اپنے بیوی بچوں کے تعلقات اور رسول اکرم طریقے کے مطابق حکومت کی تمام ذمہ داریاں ادا کرنا حقوق رسول طریقے کے مطابق، یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کی پہلی محبت کا پہلا لوازم ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں۔ تو لہذا پہلی چیز ایمان ہو گئی۔ دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے کہ ہم رسول اکرم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے 2 ہم حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں۔ زندگی کی 2 اکائیاں ہیں، ایک بڑی اکائی، ایک چھوٹی اکائی۔ یہاں پر میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں اچھی طرح۔ چھوٹی اکائی یہ ہے کہ صبح کو جاگنے سے رات کے سونے تک، یہ پہلی اکائی ہے، کیونکہ النوم اخت الموت، مویا سویا ایک برابر جیسے ہم کہتے ہیں۔ لہذا یہ پہلی اکائی ہے کہ صبح میں اٹھاؤں، اٹھتے ہی میں نے سب سے پہلے کس طریقے سے اٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، اب اس میں مجھے رسول اللہ سے اطاعت کی ضرورت ہے۔ بڑی اکائی یہ ہے ماں کے پیٹ سے نکل کے قبر کے پیٹ میں جانے تک۔ تو یہ 2 اکائیاں ہمارے سامنے ہیں، تو اطاعت ان دونوں اکائیوں میں ہوگی۔ صبح سے اٹھ کے شام کو سونے تک جس دم
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی، اس کے بارے میں صوفیاء کرام نے یہ بات کی، جو دم غافل سو دم کافر، کہ اس دم میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ہم ایمان نہیں لائے ان پہ۔ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوئی تورات کا نسخہ لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ ڈر گئے، اور ان کا رضیت باللہ رب و بالاسلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، رضیت، یہ پڑھتے رہے، آپ کا پھر غصہ ٹھنڈا ہو گویا کہ عملی میدان میں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت ملی تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں، میں وہی طریقہ اختیار ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اگر میں اس طریقے سے انحراف کروں تو تمہارے اوپر میری اطاعت کا جوا نہیں ہے، تم میری اطاعت نہ کرو۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے، خلفائے راشدین سارے، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ واجہ، تمام یہی بات کرتے تھے۔ تو لہذا دوسرا، پہلا اس کا لازمہ ہے ایمان، دوسرا لازمہ اطاعت۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا وہ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل مت کرو، سارا دن کرا کے کسی اور کی اطاعت کی، تجارت میں کسی اور کی بات مانی، ملازمت میں کسی اور کی بات مانی، عدالت میں انصاف کرتے ہوئے کسی اور کی بات مانی، فوج میں جرنیل بنتے ہوئے یا افیسر بنتے ہوئے کسی اور کی بات مانی، اور اس طرح دنیا کے تمام میدان میں، تو ولا تبطلوا اعمالکم، قیامت کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہاں ہم جائیں گے، ہم کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے، کہاں ایمان لائے تھے بتاؤ، عملی ثبوت دو۔ وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، وعمل بالارکان، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کرنا۔ اچھا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا، اگر آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے منہ پھیرا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ واضح ہو گئی بات۔ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، میں پہلے یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں، نبی مطاع، نبی یہ نہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر تجارت اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ملازمت اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، گھریلو امور اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، دوستوں سے تعلقات اپنی مرضی سے ہیں، زراعت اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جنگیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تمام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہم نے چھوڑا، گویا کہ وہاں ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ لیکن میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لہذا پہلا جو لازمہ ہے وہ ایمان ہے، اور دوسرا لازمہ جو ہے وہ اطاعت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم نے کرنی ہے ہر معاملے میں۔ جو معاملہ آیا اس معاملے میں ہمارے سامنے، مثال کے طور پہ اب میں گھر سے نکل رہا ہوں، اب نکلتے ہوئے جو ہے سامنے ایک فقیر آیا ہے، میری جیب بھری ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے مستحق ہے، اب حکم یہ ہے کہ لوگوں کو دو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نازل ہوں، اور جتنا لوگوں کو دو گے اتنا زیادہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس کو دینے کا کیا فائدہ، میرے 100 روپے بچتے ہیں، میں بچوں کے لیے کچھ لیتا ہوں گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ دو چیزیں سامنے تھیں، ایک اطاعت، ایک بچوں کی محبت۔ بچوں کی محبت غالب آ گئی، اطاعت ختم ہو گئی، تو کس بات کی ایمان ہے ہمارا، اور کس بات کا ہمارا ان کے ساتھ محبت ہے۔ لہذا ہر معاملے میں نے بتایا نا کہ صبح سے شام تک اور ماں کے پیٹ سے نکلنے سے قبر تک، ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ایک قدم اٹھائے، قدم کیسے اٹھانا ہے، اور اپنی شکل و شبات بنانی ہے، یہ کیسے بنانی ہے، اور اس کو گفتگو کرنی ہے، یہ کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، یہ کیسے کرنے ہیں، ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی اور ان پر اطاعت کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دوسرا تقاضا ہے، دوسرا لوازم ہے، یہ لازم ہے ہمارے اوپر۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک دادی یا نانی ان کے پاس لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ جی میرا پوتا فوت ہو گیا ہے اور اس کے میراث میں تو مجھے حصہ دلوایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، تو قرآن مجید میں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
کہ انہیں 1/6 حصہ دیا جائے گا، ماں باپ کو، دادا دادی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا میرے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں کس طریقے سے اطاعت ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہاں آپ کے پاس کوئی کسی کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے حق میں یا نانی کے حق میں فیصلہ کیا میراث کا؟ تو 2 صحابہ نے کہا جی ہمارے سامنے رسول نے دادی کو دیا تھا، اگر والدین نہیں ہیں تو آپ نے اس پر گواہی طلب کی اور فیصلہ دے دیا۔ یعنی ہر مقام پہ، حکومت پہ بیٹھے ہیں، نجی سطح پہ بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، اطاعت رسول۔ تو یہ اس کا پہلا ایمان، دوسرا اطاعت، اور تیسرا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع اور اطاعت میں بڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت یہ حکم کی اطاعت ہے، اتباع یہ ہے کہ عمل کی اطاعت ہے۔ یعنی رسول اکرم جیسے کر رہے ہیں ویسے ہم کرنا شروع کر دیں، یہ نہ دیکھیں کب ہمیں اس چیز کا حکم دیں گے یا اس سے روکیں گے، جس سے روکنا خود بخود رکتے چلے جائیں۔ وہ بڑی مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ ملنے آئیں اپنے ابو سے، تو اس کے بعد آپ بحر سین میں ٹہلنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے ٹہلے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تھے، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے مشابہت اس سے زیادہ کہیں نہیں دیکھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چال کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، ان کے شکل کے مطابق اپنی شکل بنانا، ان کے اطوار کے مطابق اپنے طریقے اختیار کرنا، یہ اتباع ہے۔ یعنی اتباع یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طریقے جو ہیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں ہمارے لیے سرتبا فائدے کا باعث، نقصان ہے ہی نہیں، فطرت کے عین مطابق۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ طریقے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بنی نوع انسان یہ طریقے اختیار کرے، وہی طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر کے ہمیں دیں گے، ان پہ آپ عمل کریں۔ کوئی اور طریقے نہیں تھے وہ، اور اگر ان کو چھوڑیں گے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، دنیا میں بدامنی پھیلے گی۔ لہذا تیسرا جو لوازمہ حیل، جو چیز ہمارے اوپر لازم ہے محبت رسول کے تقاضوں میں، وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے اتباع کریں ہر معاملے میں، اور ہم دیکھیں، خود تلاش کریں رسول کیسے کرتے تھے، کیونکہ ایک راہ عظیمت ہے، ایک راہ رخصت ہے۔ نبی راہ عظیمت کا حامل ہوتا ہے، تو ہم راہ عظیمت کی طرف چلیں۔ یہ آج کا جو میرا ٹاپک تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم کی محبت کے لوازمات۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ ہمارے اندر ایک بہترین محبت پیدا ہو، رسول محبت کے اصلی طریقے ہمارے اندر آئیں، اور پھر ہم دنیا پہ غالب قوم ہو کر ان تمام ظالم حکمرانوں کو ختم کریں، جو امریکہ، برطانیہ، جنہوں نے دنیا پہ ظلم ستم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، تمام نے ان کو ختم کریں اور دنیا کو ایک امن کا پیغام دیں، دنیا میں امن کو رواج دیں، اور وہ ہمارے ذریعے سے ہوگا، اور اسی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں چھا جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔